اسلام آباد میں سفارتی سرگرمیاں عروج پر ہیں، خاص طور پر یہ جو ہم مذاکرات کی کامیابی، خاص طور پر جو پاکستان کا ایک کریڈٹ گیا، ایک تاریخی کردار سامنے آیا جو ثالثی کا کردار ادا کیا، ایرانی صدر کا یہ پہلا دورہ پاکستان کا، اس کے بعد کتنی اہمیت کا حامل ہے عامر صاحب، اور اس دورے سے پاکستان کو معاشی طور پر، سفارتی طور پر آپ کے خیال میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو دنیا کی اکنالجمنٹ ہے، اور ایرانی صدر کا محرم کے پہلے 10 ایام میں نارملی سفر نہیں ہوتا، اور وہ پاکستان آ رہے ہیں، پاکستان پہنچ کے پرائم منسٹر سے ملاقات جاری ہے، آرمی چیف سے ملاقات فیلڈ مارشل سے ہو چکی، پھر صدر سے ہوگی، اور ہماری پوری قیادت نے بھرپور استقبال کیا ان کا ایئرپورٹ پہ، اور جس طرح پھر پاک فضائیہ ان کو اسکارٹ کر کے لے کے آئی، 21 توپوں کی سلامی ہوئی، جو استقبال ہوا، دنیا نے مناظر دیکھے، وہ دنیا کے لیے ایک میسج تھا کہ ہم ہر طریقے سے ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پچھلے سال جون میں جب امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو آپ کو پتہ ہے تشکر پاکستان کی قرارداد ایرانی پارلیمنٹ سے اس طرح پہلی دفعہ پاس ہوئی تھی۔ ان معاملات کو ساروں کو لے کے چلیں تو آج ہم بہت آگے آ چکے ہیں۔ بہت مشکل میں ایران تھا، اگر آپ 14 نکات دیکھیں تو آپ ایک ایٹمی پروگرام پہ بس کہنے کے لیے، کیونکہ بقول صدر ٹرمپ کے پچھلی دفعہ انہوں نے ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا تھا، تو اس کے معائنے کے علاوہ کیا کیسی ہے جو ایران کے حق میں نہیں ہے۔ اور آبنائے ہرمز تو 28 فروری کو کھلی بھی تھی، وہ انہوں نے خود بند کروائی۔ ایران نے ایسی تسلی کی کہ صدر ٹرمپ کو پسینے آئے ہوئے ہیں، سمجھ بھی نہیں آ رہی ان کو۔ تو جہاں ایران نے ناراضگی دکھائی، جہاں امریکہ نے اکڑ دکھائی، دونوں کے درمیان میں پاکستان آیا، پاکستان اپنے دوست ممالک کے ساتھ آیا۔ ایسے وقت میں پھر جب ایران کے وفود میں دیکھ رہا ہوں مختلف خطے کے ممالک میں گئے ہوئے ہیں، لیکن صدر ایران جو ہیں اپنے رہبر کے کہنے پہ سب سے پہلے پاکستان آئے ہیں، اور اب ان کو پتہ ہے کہ جو ری ایبلیٹیشن ہونی ہے، جو امریکہ کہتا ہے کہ وہ ریجنل ممالک کریں گے، یعنی عرب ممالک اس میں حصہ ڈالیں گے، وہ انویسٹمنٹ کے حساب سے ہو، وہ وہاں جو بھی ہو، تو پاکستان کے لیے اس میں بڑے مواقع ہیں کہ پاکستان اور ایران کا مسئلہ یہی رہا کہ تعلقات ہمیشہ اسلامی برادرانہ بہترین رہے، لیکن تجارتی تعلقات ہوں یا کچھ ہو تو وہ ان کے انڈیا کے ساتھ رہے، اور پاکستان نے کبھی اس پہ اعتراض نہیں کیا، ہم نے اب بھی نہیں کیا، چاہے وہ چاہ بہار ان کے جا کے ابھی نمائندے نے جا کے کہا کہ انڈیا سنبھال لے۔ آپ کو پتہ ہے کلبھوشن یادیو اسی چاہ بہار بندرگاہ کا ایک تحفہ تھا جو پاکستان نے پکڑا، اور اس وقت عالمی دنیا بات مانتی نہیں تھی، اور آج سارے سراتے ہیں۔ دہشت گردی کے معاملے میں انڈیا پھنسا ہوا ہے، سفارتکاری میں، دفاعی میں، سب چیزوں میں وہ گمنام ہے، اور اس نے اسرائیل کی اس جنگ میں بھرپور مدد کی۔ اس کے باوجود اگر ایران کے نمائندے وہاں جاتے ہیں، ہمارا اعتراض نہیں، ہمارا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ٹھیک ہیں، آپ خطے میں ٹھیک رہیں، اور ہماری وجہ سے ہی خلیجی ممالک میں اور ایران میں لڑائی نہیں ہوئی جو اسرائیل کی اصل چاہت تھی۔ اس چاہت کو ہم نے جب روکا ہے، انڈیا کو بھی سمجھ آ گئی، امریکہ کو بھی سمجھ آئی، چائنا رشیا ہمارے ساتھ تھے، خلیجی ممالک کو ہم لے کے چلے، اور قطر کو آپ کو پتہ ہے پہلے دن جب اس کے LNG پلانٹ پہ ایران نے حملہ کیا جو دنیا کو 20% گیس دیتا ہے وہ بند کر دیا تھا انہوں نے۔ تو اس کے باوجود قطر بھی ساتھ باہیں کھول کے کھڑا ہے ایران کے، وجہ کہ خطے کا سب کا انٹرسٹ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے۔ پاکستان نے وہ کام کیا کہ سب کے انٹرسٹ کو اکٹھا کیا، امریکہ کے ساتھ بات کی، ایران کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اس لڑائی کا فائدہ کیا آپ کو، آپ لڑ رہے ہیں، آپ جیت گئے، آپ نے مت توڑ دی ہے، لیکن گفتگو تو کیجئے نا۔ تو اس گفتگو کے نتیجے میں جو کل تجارتی ان کے لیے راہداری کھلی ہے، ان کے لیے اکاؤنٹس کھول دیے ہیں، ان کی ایکسپورٹ کھول دی ہے، تو یہ وہ کام ہے۔ پھر آج وہ آئے ہیں تو اب یقیناً جس جنگ میں ہم نے 6 بارڈر کھولے ایران کے ساتھ کہ آپ تجارت کر سکتے ہیں، چلے نہ چلے وہ جنگ کے حالات تھے، ہم نے اپنی طرف سے ہر چیز کی۔ ہم کیوں نہیں تیل لے سکے؟ کیونکہ ہم IMF کے کبھی پروگرام میں ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں، ایران گیس پائپ لائن ہم نہیں چلا سکے پابندیوں میں۔ انڈیا اور چائنا دونوں آئل لے رہے تھے، آپ کو پتہ ہے وہاں سے، ایران سے، اور انڈیا کے تیار جو شپ کو کس نے مارا؟ امریکہ نے۔ بولا کون نہیں، آپ کے پاس مہمان شپ آیا ہوا تھا، ٹریننگ کے لیے آئے ہوئے تھے جو ایرانی بحریہ کے، اور ان کے بندے مار دیے، اور یہ ایک لفظ نہیں بولے۔ اب ایران کی سمجھ پہ اوپر ہے، پاکستان نے اپنا کردار ادا کر دیا۔ ہم توقع کریں گے کہ اس دورے میں شکریہ کے علاوہ باہمی تجارتی اقتصادی تعلقات، اور صرف پاکستان ایران نہیں، اس میں خلیجی ممالک کے لیے بھی راستہ بنے گا۔ صحیح جی عیاض صاحب، خلیجی ممالک کے لیے بھی راستہ بنے گا۔ کیا یہ دورہ ایک تو کتنا سگنیفیکنٹ ہے آپ کے خیال میں، اور کیا نئی راہیں کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یا صرف ایک شکریہ کا تاثر ہے؟ ویسے تو یہ خبریں ہیں ایران کے چینل سے بھی کہ معاشی اور دو
طرفہ تعلقات پر بات چیت ہو گئی، لیکن آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا واقعی یہ شکریہ تک محدود رہے گا، یا پھر اس میں وہ جو ہم بار بار بہت سارے پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں، کل بھی ہم بات کر رہے تھے آئل کے حوالے سے بھی، کیا اس سے بھی فائدہ اٹھائے گا پاکستان؟ دعا میں بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں. جی جی، میں اب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوں. آپ ان کے ساتھ؟ ریزن ہے، دیکھیں میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہوں. ٹھیک، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو کیا ہے ایران نے، اس کے بعد میرا بنتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہونا. روزانہ کرتے ہیں آپ یہ کام. میں کیا کروں، میری مجبوری ہے. جہاں مجھے مظلوم تواڈے لفظ سامنے نے، تسی کیا کہ ماریا گیا ہے امریکہ. وہی نا، میں ہوں چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بیچارہ مظلوم، وہ پھر عجیب. اچھا وہ جو بات ہو رہی ہے دوسری طرف سے پکڑ رہے ہیں، وہ جو بات ہو رہی ہے ان کے معائنے کی، وہ تو آلریڈی ایران کہہ چکا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. ساری پرانی چیزوں کو ظاہر ہے اب انہوں نے سودا بیچنا ہے یار امریکہ میں. وہ کیا کریں ٹرمپ صاحب اور ان کی ٹیم. جے ڈی وینس کی حالت نہیں دیکھی تھی آپ نے، کیا ہوئی بھی تھی. ہاں آئل کے حوالے سے بھی نا لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ پتہ نہیں آئل چونکہ ایران سے پابندیاں اٹھیں گی تو کوئی مفت آنا شروع ہو جائے گا. آئل سستا وہیں آئے گا جہاں آ رہا ہے، جسے روکنے کی بظاہر کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ چونکہ اس میں پیسہ اتنا انوالو ہے، اتنے زیادہ لوگ کما رہے ہوتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے اس کو مکمل بند نہیں کر پاتے. وہ اب جب ایران اپنا تیل بیچے گا تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ریٹ پہ بیچے گا نا، وہ سستا کیوں بیچے گا؟ اور ظاہر ہے اس کے اپنے مفادات ہیں، اس کی اپنی معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے. وہ تو چاہ رہے اب اس وقت جتنے پیسے آ جائیں اتنا بہتر ہے ایران کے لیے، اتنی جلدی ظاہر ہے وہاں ڈیولپمنٹ ہو سکے گی اور لوگوں کا غصہ کم کیا جا سکے گا. وہ جو ایک رجیم کے حوالے سے بھی وہاں انریسٹ تھا اس کو بھی دور کرنا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ معاہدہ کر لیا یا حتمی آپ معاہدے پہ پہنچ جائیں گے اور سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. یہاں بات نہیں رکے گی، ابھی بہت سی چیزیں باقی ہیں. ہاں فریٹ چارجز ضرور پاکستان کو کم پڑیں گے اگر ہم ایران سے لے رہے ہوں گے. پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ سعودی عرب سے ہم نے کیا لینا ہے، امریکہ سے کیا لینا ہے، قطر سے کیا لینا ہے، کویت سے کیا لینا ہے، اس کے حساب سے وہ جتنی گنجائش بنے گی. ظاہر ہے ایک دم تو یہ ممکن نہیں ہے. ہاں انڈیا کو ضرور فائدہ مزید ہوگا اس میں، ان کے لیے بہت، چائنا کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. اوور آل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عامر بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ایرانی پریزیڈنٹ کا چل کے خود، اگرچہ دعوت ہم نے دی تھی، ہمارے پرائم منسٹر نے دعوت دی تھی، لیکن سٹل اس ان کے جب ٹیکنیکل ٹیمیں بیٹھ گئیں اس کے بعد ایرانی صدر کا پاکستان آ جانا اٹ سیلف بہت بڑی بات ہے. یہ یقیناً وہ تشکر کی ہی وجہ ہے، وہ پاکستان کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کیونکہ پاکستان نے جو رول اس میں پلے کیا ہے وہ ممکن نہیں تھا کوئی اور ملک کر دیتا. میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، ایک بار آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات آپ کو ماننی پڑے گی، ان کے ویژن کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان کو جب پہلی دفعہ فیلڈ مارشل وہاں گئے تھے، جب انہوں نے ان کو کھانے پہ بلایا تھا، تبھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ پاکستانی لیڈرشپ ایران کو بڑا اچھی طرح سمجھتی ہے تو یہ معاملات سیٹل کرا سکتی. وہ ایک اعتماد ڈونلڈ ٹرمپ کا تھا. اور اس کے بعد جب ایران سے بات ہوئی اور نیگوسیشنز میں ہم پڑے، پھر ایران کو بھی سمجھ آ گئی کہ پاکستان کتنا سنسیئرلی ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، سیٹل کرنا چاہ رہا ہے. ظاہر ہے آپ جب بمباری ہو رہی تھی، میزائل سے حملے ہو رہے تھے، شہادتیں ہو رہی تھیں، وہ ظاہر ہے وہ تو قابل قبول نہیں تھیں کسی کے لیے بھی. اس ملک میں بھی بہت انریسٹ تھا اس پہ، اور آبویس ہے بالکل ہوتا ہے بے شمار ممالک میں. وہ جہاں مسلمان ملک نہیں ہے وہاں اتنا احتجاج ہوا لوگوں نے کیا اس حوالے سے، جو اس سے پہلے جو غزہ میں ہو رہا تھا اس کے حوالے سے اتنا احتجاج ہوا. تو اب یہ ان کا آنا، باقی کوئی تجارتی ابھی معاملات ہوں نہ ہوں اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. یہ کچھ چیزیں سمبولک ہوتی ہیں. ایرانی پریزیڈنٹ آ گئے، سب سے ملاقاتیں کر لیں، ظاہر ہے کو انڈرسٹینڈنگ میں بھی بہتری ہوگی. وہ ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہے.